بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. किताब है मुस्नद इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सफ़ा नंबर 180। उन्वान है बाबु मा बैन अस्सुर्रति वर्रुकबति औरतुन। बाब नाफ और घुटने का दरमियानी हिस्सा शर्मगाह है। हदीस नंबर 82। अबू हनीफة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ شرمگاہ ہے۔ حدیث کی شرح: اس حدیث کو مستدرک نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور دارقطنی نے حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھٹنے سے اوپر ہے ستر ہے اور جو ناف کے نیچے ہے وہ ستر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھٹنا بھی ستر سے ہے۔ خیال رہے کہ اجنبی سے ستر و عورت بالاجماع واجب ہے، اور یہی نماز میں بھی مشروع ہے، اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آدمی کی ناف عورت نہیں اور گھٹنا بھی۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک عورت میں داخل نہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک گھٹنا عورت سے ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور بعض شوافع کا بھی یہی موقف ہے۔ فقہی مسائل: مسئلہ: ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے۔ بلا کسی غرض صحیح کہ تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے، اور ننگے پڑھے، بالاجماع نہ ہوگی، مگر عورت کے لیے خلوت میں جبکہ نماز میں نہ ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے گھٹنے تک، اور محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا بھی واجب ہے، اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا اندھیری کوٹھری میں ہی ہو، تمام بدن سوا 5 عضو جن کا بیان آئے گا چھپانا فرض ہے، بلکہ جوان عورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے: الدر المختار ورد المحتار، کتاب الصلاح، مطلب فی ستر العورہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 93 تا صفحہ نمبر 97۔ مسئلہ: مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے: الدر المختار ورد المحتار، کتاب الصلاح، باب شروط الصلاح، مطلب فی ستر العورہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 93۔ اس زمانے میں ایسے پہنتے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح کہ پیڑوں ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے، اور نماز میں چوتھائی کے مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ اور بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے بلکہ ران تک کھولے رکھتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی عادت ہے تو فاسق ہے۔ مسئلہ: آزاد عورتوں اور خنثی مشکل۔ خنثی مشکل یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت۔ اس کے لیے سارا بدن عورت ہے سوا منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے، سر کے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت ہے، ان کا چھپانا فرض ہے۔
حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار کتاب الصلاح باب شروط الصلاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ مسئلہ، باندی کے لیے سارا پیٹ اور پیٹھ اور دونوں پہلوں اور ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے۔ خنثی مشکل رقیق یعنی غلام ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔